عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں، تو ان کو میں آج خاص طور پہ آج داد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں، جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سینسرشپ کے اوپر، اور جو میڈیا ہاؤسز آج کھڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، یہ بھی آج فیصلہ ہو جائے گا کون اس طرف ہے اور کون دوسری طرف ہے۔ اس کے علاوہ میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے کل ایک رات کو ویڈیو دیکھی، جسٹس ناصرہ اقبال، ان کی یہ تھیں ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پاک ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو، اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے۔ میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی، یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے۔ اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں۔ حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہاں پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی۔ یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایز کو پکڑ لیا ہے، کراچی کے اندر ایم این ایز کو پکڑ لیا انہوں نے۔ تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں۔ تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران، شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے، جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر، جو ان کے آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ، باقیوں کو بھی تفتیش ہو تو باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پر کیا کیسز ہیں۔ ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت، اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا، میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی، اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں، انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے، خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا۔ سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے۔ ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آپ کو جیلوں سے ڈر ہے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے، کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے. آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھنا. اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے، ان کو جیل میں ڈالتے، فکر نہیں. آپ سب لیڈرز ہیں، اب سب نے نکلنا ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے. کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی. وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے. پھر سے قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے. میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں. جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں، یہ ایک مجرم ہے. یہ سیف سٹی کے اندر، یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے. اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے. جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے. اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں، ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. میں پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھتا ہوں اور پولیس سے کہ کس آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں. اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے. اس کی تو میجورٹی نہیں ہے. یہ لوٹوں کے سر پہ اوپر آیا تھا، وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں؟ رات کو ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے. کوئی آپ کا سول سروس کا، بیوروکریسی کا، آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے، اس کو تو خاص طور پہ، کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی، اور اسی لیے اس کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بات مانیں گے. تو لہٰذا بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے، ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے، آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو، کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، میری جنگ نہیں. یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے، قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں، ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختونخوا سے، اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے، کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اتنی پولیس ہے یہاں، نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی، کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی. ایک تو جس طرح آپ کی آزادی تحریک شروع ہو رہی ہے تو چینلز پہ پابندی آ رہی ہے، ایئر آئل نیوز کو بھی پنجاب میں بند کر دیا گیا ہے اور کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں. ساتھ ہی دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت جس طریقے سے عدلیہ کے فیصلے ہیں کہ کسی قسم کی بھی آپ سیاسی سرگرمی کو نہیں روک سکتے، سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں. تو یہ جس طریقے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت خود ہی جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانا چاہ رہی ہے اور فوج کو بھی طلب کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ اور جس طریقے سے یہ چادر اچھاڑنے والی
کیا جا رہا ہے اور مشیری کا بزور استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی وائرنٹ کے بغیر کسی FIRs کے, تو یہ ایک کس طریقے سے اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مزید افراتفری پیدا ہوگی؟ دیکھیں میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو, جو ہمارا حق ہے, ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی. یا تو میں کہوں نا کہ میں جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کروں گا, انتشار کروں گا. ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے, اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف. تو یہ جو کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں, سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپیگنڈا تھا جو ہمیں ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے, اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں ہے. یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں, ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا, اور خاص طور پہ ARY کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں. اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی آج امتحان ہے, کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی, کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی. اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی, بدقسمتی سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں, اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو ان ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں, بدقسمتی سے اس کا عوام, اس کو ہماری جو ادارہ ہے, ہماری جو فوج کا ادارہ ہے, اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نزلہ گر رہا ہے. عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہا ہے, یہ اس کو بھی متنازع کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں, ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے, وہی لوگ اس کے اوپر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا. اس وقت جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ, لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا, اور یہ اس پہ کون ملوث تھا, کیا ہوا, لوگ ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں. تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہ دیکھیں, یہ پاکستان کی مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ اکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ کریں, اور چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ, اور آپ کی ساری اکراس دا بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کرے. اور یہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس, یہ پاکستانی بیورو اور اسٹیٹسٹکس کے پاس یہ ہے. یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی, تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو سارے حیران رہ گئے کہ اگر معیشت تباہ ہوئی تو 6% پہ تو نہیں وہ گرو کرتی. انڈسٹریل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے, اس کی گروتھ ریٹ دیکھیں 10.6%. اور پھر جو 60% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے, کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے, کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بن پر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں. KP کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا زیتون کا, یہ ہمارے دور میں آیا ہے, اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور, کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے یہ زیادہ بات ہے. یہ علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے.
دیکھیں اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا، سب کو پتہ کہ سنبھالا نہیں جا رہا، بھاگے پھر رہے ہیں IMF کے پاس، میسج پہنچا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا، اکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ 6% گروتھ ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ 2 مہینے کے اندر کدھر پہنچ گیا پاکستان۔ تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا، شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی FIA میں، پہلے یہ کھینچتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے، نہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ 24 ارب روپے جس میں 16 ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے، جیسے مقصود چپڑاسی، اس میں کیا چیز ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی، ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یہ ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی، اس کو بچایا گیا ہے۔ اور یہ آتے ساتھ اس نے کیا کیا، FIA کے اندر سارے چینجز کر دیے، اور FIA میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرے۔ بالکل زرداری نے یہ کیا تھا، جب اس کا $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پکڑا گیا، مشرف نے NRO دے دیا، اس نے وہاں بھیجا ایمبیسڈر شمس الحسن کو، اس نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا کے اور وہ ختم کر دیے۔ جس طرح ان کے LDA میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی وہاں، اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہوں۔ FIA تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا، پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا، کیونکہ 99 میں بھی بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے۔ ان کی کوشش ہے نمبر 1 نیب ختم کریں، FIA میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلانٹ کر کے، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں۔ وہ لوگ جو کہ $31 ارب پاکستان بھیجتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو، ان کی ختم کریں۔ EVM مشین سے انہوں نے جتنی جعلی ووٹس بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ EVM مشین پہ نہیں الیکشن ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر، اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلام آباد کا IG لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی، اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں۔ دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری تو دعوت پاکستانیوں کو ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی گروپس نے اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے، لیکن میں اس وقت پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ چور رہ جاتے ہیں، یہ امریکہ کے غلام رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ مجھے افسوس یہ ہے جنہوں نے جو گھروں میں جا کے خواتین کو تھوڑا ہراساں کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کل بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں، وہ بھی جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ اس میں بھی پورا شرکت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ 75-year-old MPA female ہاں، ہمارے 75% سال کی جو ہماری MPA تھیں ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ڈرانے کے لیے لوگوں کو۔ 17 مئی کو اسے ایگزامینیٹ کیا ہے شہباز شریف نے خود اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے، یہ IG کو IG جو لگایا اسلام آباد کو 17 مئی کو اس کو شہباز شریف نے اپنا وہ ایگزونریٹ کیا اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی، اس کو IG لگایا انہوں نے۔ وہ انکوائریز میں یہ آلریڈی ثابت ہو چکا تھا۔
मेरी अर्ज सुन लें। देखें, प्रॉब्लम ये है कि छोटी सी जगह यहाँ सारी DSNGs बुला के, और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमें इस वक्त, तो इसलिए हम एक को बुलाते हैं। और ARY को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको उन्होंने सिंगल आउट किया हुआ है। ARY की कवरेज बंद की हुई है, यानी आप आज मैं देख रहा हूँ कि उनकी कई एरियाज़ के अंदर आप कवरेज रोक दी है। तो इसलिए हम कर रहे हैं, हम बताने के लिए कि देखिए, हम अगर नहीं खड़े होंगे इन लोगों के साथ, कौन खड़ा होगा? तो इसलिए सिर्फ है। फीड, एक मिनट, फीड सबको मिल रही है इसकी, सबको फीड मिल रही है इसकी कैमरे। जी, लास्ट यासीन मलिक का स्पेशली जो रात को वाक़या हुआ, जिसमें जिस तरीके से पुलिस ने छापे मारे हैं बगैर वारंट के, तो रात को एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर शहीद हुआ। तो वो उस जो हुकूमत है उसके पास तो और कोई नैरेटिव्स नहीं बन रहा, तो सिर्फ उस पुलिस की शहादत पे अब वो सियासत भी कर रहे हैं कि जी खान साहब जिस तरीके से। मैं अर्ज करूं, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनके घर में जब दीवार छलांग मार के कोई रात को आता है तो उनकी पहली तो कोशिश हुई होगी ना कि ये कुछ डाकू या कुछ आए हैं। और वो क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने यानी जो वेपन इस्तेमाल करना जानते हैं उन्होंने इस्तेमाल कर ली। मेरा पॉइंट उससे ज्यादा। इमरान खान इस वक्त पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लाहौर में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कि 5 और वो सारी ज़िंदगी, हर कदम पर, हर पल, हर सांस यतीमी उनका पीछा करेगी। आपके मेरे अल्फाज ताज़ियत के ये ज़ख्म नहीं भर सकते। और यकीन मानिए कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ, इस बच्चे के आंसू मैंने देखे हैं, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान नियाज़ी, शायद इस बच्चे के आंखों के आंसू जो हैं तुम्हारे पत्थर दिल को नरम कर दें, और अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। आज मैं सूबे की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि कल एक मुश्किल फ़ैसला था कि गिरफ्तारियाँ रोकना, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं खुली बात करने वाला इंसान हूँ। मैंने कहा हमजा शहबाज, तुम पे तनकीद होगी, लोग बातें करेंगे कि ये कहाँ की जमहूरियत है कि जहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा तुम्हें ये फ़ैसला वज़ीर आला की ऐनक उतार के करना पड़ेगा। और कल जो मैंने फ़ैसला किया वो एक पाकिस्तानी की सोच थी। और वो सोच क्या थी? मैंने अपने आप से कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब ये 126 दिन का तमाशा लगाने गया था इस्लामाबाद, और वहाँ पर परेड ग्राउंड में इसको कहा था कि वहाँ पे रुक जाए, रात को रेड जोन में जहाँ पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, शारा दस्तूर है, जहाँ पे कौमी असम्बली है, सुप्रीम कोर्ट है, सेनेट है,